انہوں نے تو واضح طور پر یورپین ممالک سے کہہ دیا ہے کہ یا تو وہ فیول امریکہ سے لے لیں یا پھر آبنائے ہرمز میں جا کر خود وہاں سے لے آئیں۔ مطلب یہ کہ ان کا غصہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ غصہ اس بات کا ہے کہ یورپ نے ایران کی جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ سعودی عرب پر غصہ اس بات کا ہے کہ وہ امریکہ کی شدید خواہش کے باوجود ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دن میں کوئی شخصیت ان کی پسندیدہ ہوتی ہے اور دوسرے ہی دن وہ ناپسندیدہ بن جاتی ہے۔ دوستو آداب، یہ معاملہ ایک دو ریلیوں کا نہیں بلکہ ایک ملک میں اپنے ہی صدر کے خلاف ایک ہی روز میں 3200 سے زائد ریلیاں نکالے جانے کا معاملہ ہے۔ یہی وہ صدر صاحب ہیں جنہوں نے ایران میں رجیم چینج کے عزم کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا اور اب اس حملے کو کم و بیش ایک ماہ ہو چلا ہے۔ لیکن ایران نہ صرف بھرپور مزاحمت کر رہا ہے بلکہ اس مزاحمت کے نتیجے میں وہ کچھ ایسا بھی حاصل کر پا رہا ہے جس کی شاید اسے خود بھی توقع نہ رہی ہو۔ اب اس جنگ کو لے کر چند روز پہلے امریکہ میں ہوا کچھ یوں کہ وہاں کے عوام نے اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک ہی روز میں 3200 کے قریب ریلیاں نکال دیں، جن میں مختلف اندازوں کے مطابق کم و بیش 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب امریکیوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مطلب بہت بڑی تعداد میں ریلیاں اور بہت بڑی تعداد میں امریکیوں کی ان ریلیوں میں شرکت۔ یہ مظاہرین جہاں جنگ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے تو وہیں وہ امریکی صدر کی سخت امیگریشن پالیسیوں پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے سنائی بھی دے رہے تھے اور دکھائی بھی دے رہے تھے۔ اگرچہ ان ریلیوں کو نکلے اب کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ریلیوں کا نکلنا بذات خود ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک پریشان کن معاملہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ریلیاں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی نظر آ رہی تھیں۔ دیکھا جائے تو امریکی عوام کا یہ احتجاج کوئی چنبے کی بات نہیں تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متنازع بیانات اور پالیسیوں کے باعث بہت جلد اپنے ہی شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنا مخالف بنا لیا ہے۔ گویا ان کے بیانات کو لے کر دیکھا جائے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب کیا کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے خلاف جو انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کی، اسے لے کر بھی بہت لے دے ہوئی۔ کبھی وہ جاپان کی وزیر اعظم کو اپنے سامنے بٹھا کر ان پر طنز کرتے ہیں تو کبھی جرمن چانسلر کے ساتھ ناروا سلوک کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت کے صدر کو نہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا کوئی خیال رہا ہے، نہ اپنے دیرینہ اتحادیوں کی عزت نفس کا۔ کیا وہ نیٹو ممالک کو بھی مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ انہوں نے تو واضح طور پر یورپین ممالک سے کہہ دیا ہے کہ یا تو وہ فیول امریکہ سے لے لیں یا پھر آبنائے ہرمز میں جا کر خود وہاں سے لے آئیں۔ مطلب یہ کہ ان کا غصہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ غصہ اس بات کا ہے کہ یورپ نے ایران کی جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ سعودی عرب پر غصہ اس بات کا ہے کہ وہ امریکہ کی شدید خواہش کے باوجود ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں حیرت بھی ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جب سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے دورے پر پہنچے تھے تو جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا تھا اس پر بہت انگلیاں اٹھی تھیں۔ اسی دوران خلیجی ممالک نے امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالرز کے معاہدے بھی کیے تھے جن کا مقصد امریکی معیشت کو سہارا دینا تھا، یعنی خلیجی ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن اب جب ان ممالک نے امریکہ کی بات نہیں مانی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے قابل اعتراض باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایک دن میں کوئی شخصیت ان کی پسندیدہ ہوتی ہے اور دوسرے ہی دن وہ ناپسندیدہ بن جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑی طاقت کے صدر کا یہ رویہ ہضم کرنا کافی مشکل ہے اور امریکی عوام ان حوالوں سے اپنے غصے کا برملا اظہار کر رہی ہے۔ ابھی معاملہ گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے کہ مختلف رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنگ سے نکل آیا جائے، لیکن دوسری طرف کچھ یہ آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ایران پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کا آغاز ممکنہ طور پر ایران کے تیل کی ترسیل کے حوالے سے انتہائی اہم جزیرے خارق پر حملے سے ہو سکتا ہے۔ پرشین ساحل سے تقریباً 15 کلومیٹر دور یہ جزیرہ ایران کے لیے کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اسی جزیرے سے ایران کے تیل کی 80 سے 85% کے قریب ترسیل ہوتی ہے۔ اب عسکری ماہرین قرار دے رہے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر زمینی حملہ کرتا ہے تو جنگ انتہائی خونریز صورت اختیار کر جائے گی۔ ایران کا جغرافیائی محل وقوع اسے ایک قدرتی قلعے میں تبدیل کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے تقریباً 3500 کے قریب مزید امریکی میرینز مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خارق پر قبضے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ کے دوران جب ایک مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ کبھی امریکہ کے صدر بن گئے تو وہ ایران کے ساتھ کیا کریں گے، ان کی طرف سے جواب آیا کہ اگر ایران نے ہمارے کسی جہاز پر ایک بھی گولی چلائی تو وہ خارق پر قبضہ کر لیں گے۔ گویا ان کی یہ خواہش دہائیوں پرانی ہے اور اب تو ان کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایرانی تیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے وینزویلا کے تیل پر قبضہ جمایا ہے۔
और इस तनाजुर में खार्क जजीरे पर कब्जा इंतहाई अहम है। एक तरफ अमरीकी सदर की ये ख्वाहिश है तो दूसरी तरफ अमरीकी अवाम की शदीद ख्वाहिश है कि मजीद खूनरेजी से बचा जाए, और दुनिया के बेशुमार ममालिक यही चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ईरान अपने इस जजीरे की हिफाजत के लिए हर मुमकिन हद तक जाएगा, जिसकी उसने मुकम्मल तैयारी भी कर रखी है। मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक ईरानी तैयारी का मुख्तसर अहवाल ये है कि ईरान के पास रूसी साख्ता S-300 फ़ज़ाई दिफा का निज़ाम मौजूद है, जिसके साथ साथ उसने मुकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल सिस्टम्स पावर 373 और खुर्दाद 3 भी नस्ब कर रखे हैं। कामयाब समुद्री दफा के लिए कई परतों पर मुश्तमिल निज़ाम भी मौजूद है, तो इसके साथ साथ हमले की सूरत में वो अपनी ज़मीनी अफवाज की कसीर तादाद को भी बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक कर सकता है। अल्लाह करे कि अमेरिका ये इक़दाम उठाने से बाज रहे, लेकिन खुद ईरानी हुकाम की तरफ से भी कई बार इस खदशे का इजहार किया जा चुका है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में मुसलसल वक्त हासिल कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी तरफ से इस अज़म का इजहार भी सामने आ रहा है कि वो अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब देखना यह है कि अमेरिकी अवाम और दुनिया के दीगर ममालिक अमरीकी सदर पर कितना दबाव डाल सकेंगे कि वो न सिर्फ ईरान पर ज़मीनी हमला करने से बाज रहें, बल्कि तेज़ी के साथ जंग के खात्मे की तरफ भी जाएं।